السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد اڈیالہ جیل سے خان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، کیسز کی سماعت اور پھر کیسز کے فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ طاقتور حلقوں کے خان کے ساتھ رابطے، مذاکرات، ڈیل، این آر او اور عمران خان کو منانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی اسلام آباد سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے پوری قوم خان کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے کہ خان کس حال میں ہے، بلکہ سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھ رہا تھا پچھلے 2 دنوں سے کہ کیا خان اڈیالہ جیل میں ہیں بھی یا نہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ خان اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عمران خان تندرست ہیں۔ جو انیشیل اب اڈیالہ جیل سے خان کے حوالے سے بیان آیا ہے وہ وکیل فیصل ملک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا اخبار اور ٹی وی بند کیا ہوا ہے، یعنی ان تک خبر نہیں پہنچ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، ٹی وی بھی بند ہے، اخبار بھی بند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب کورٹ میں آئے تو ایکسرسائز کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان ایکسرسائز کر رہا تھا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں شفٹنگ سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو ادھر لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے یا جی ایچ کیو میں ہیں، اس حوالے سے عمران خان نے جواب نہیں دیا۔ عمران خان نے ڈی چوک معاملے پر کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ تو یہ انیشیل عمران خان کا رد عمل ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے۔ ظاہر ہے جب عمران خان کی وکلاء کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ملاقات ہوگی یا اگر صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پھر تفصیل سے ایک عمران خان کا واضح رد عمل آ جائے گا۔ خان کی جو گرفتاری ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد ریمانڈ اور پھر 6 روزہ جسمانی ریمانڈ تھانہ ٹاؤن کیس کے اندر تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات کروانے کے لیے جج امجد علی شاہ نے 2 دفعہ حکم نامہ جاری کیا اور ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو آج دوبارہ مزید خان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے کے اندر، لیکن جج امجد علی نے ریمانڈ نہیں دیا اور عمران خان کو جوڈیشل کر دیا۔ اس کے ساتھ 5 اکتوبر کے 6 مقدموں میں خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اس کا بھی آج ہی جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، یعنی ان 6 نئے مقدمات کے اندر بھی عمران خان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا جج امجد علی شاہ کی جانب سے، بلکہ جوڈیشل کر کے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے انہیں احکامات دیے گئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر عمران خان 7 مقدمات میں اب جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ تو یہ آج پیش رفت ہوئی ہے، اور بہت کچھ ہوا ہے۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم دونوں اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں، اور جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اطلاعات ہیں کہ انہیں ابھی تک وہ گیٹ نمبر 5 پہ موجود ہیں، انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر عمران خان کے وکلاء جس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے علاوہ سلمان صفدر ہیں، دیگر وکلاء ہیں، وہ کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو اس کی پیروی کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ جج ناصر جاوید رانا بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی آج اڈیالہ جیل سے خبر آ سکتی ہے۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، منت کیسے کی جا رہی ہے، اور معاملہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے، کہاں پہ بات رکی ہوئی ہے۔ تو حافظ حمداللہ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما، ان کا آج اے آر وائی نیوز پر نئی مشرف بٹ کے ساتھ ایک انٹرویو نشر ہوا ہے، اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ یعنی یہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے، نہ حکومت بات کر رہی ہے، نہ یہ پی ٹی آئی ہے، بلکہ ایک تیسرے فریق کا موقف ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ان کے پاس اطلاعات کیا ہیں۔ تو حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، معاملہ 9 مئی پر اٹکا ہوا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں یہ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک مجلس میں مجھے بتایا گیا کہ ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن کا کہتا ہے۔ کیسے کروائیں؟ الیکشن کیسے کروائیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ والے خان سے بات کرتے ہیں تو خان کہتا ہے کہ نیا الیکشن کرواؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے کروائیں، ابھی سال بھی نہیں ہوا۔ تو حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بریک تھرو ناممکن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بریک تھرو نہیں ہو سکتا، بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے وہی کیا جو پی ڈی ایم 1 میں ہم نے نہیں کیا تھا، تو اب وہ سارے کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اس وقت کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ یعنی خان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور اس کا بڑا ثبوت کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے فیصلہ کیا ہے کہ مارے جانے والے
کارکنان کی ایف آئی آر درج نہیں کروائی جائے گی۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی ایف آئی آر درج نہیں کرائی جائے گی، یعنی اگر آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کے خون کا سودا کر دیں گے۔ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے خون کا سودا کر دیں اور آپ ایف آئی آر درج نہ کرائیں؟ بھاڑ میں جائیں مذاکرات، بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست۔ جن لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، ان کو بجائے انصاف دلانے کے اگر آپ ڈیل بندے مروا کے اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کا ٹھیک جواب تو خود پی ٹی آئی لیڈرشپ دے سکتی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کارروائی سے ٹیم کو روک رکھا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کیسز کو پرسو ہی نہیں کرنا، بندے مر گئے کوئی بات نہیں، مٹی پاؤ، تو یہ چل رہا ہے۔ پھر عطا اللہ تارڑ جو اچھل کود رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ پریس کانفرنسز کر رہا ہے، آج اس پر بھی خبر آئی کہ کوئی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور پھر بی بی سی کے خلاف بھی شکایت جمع کروائی گئی۔ تو اب بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ عطا تارڑ کو میرے حوالے کریں، 4 دنوں کے بعد ویڈیو بنائیں، یہ کہے گا کہ میں افغانستان کے صوبے قندوز کا رہنے والا ہوں، میرے والدین دادا پردادا وہیں کے تھے، میں تارڑ نہیں ہوں، میں کوئی ازبک ہوں یا قندوز کا پشتون ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، ذرا آپ کو بھی پھینٹا لگے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ بھی فر بولیں گے جو آپ سے ہم بلوانا چاہیں گے، لہٰذا زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہیں۔ پھر 2 دن پہلے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ آج جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے سماعت تھی اور فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ معاملہ 18 دسمبر تک اب لٹک گیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل لایا گیا جہاں پر انسداد دہشت گردی کے جج امجد علی شاہ تھے، وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں موجود تھے۔ ابھی تک ان کی 1 on 1 ملاقات کے حوالے سے اطلاع تو نہیں آئی، لیکن یہ خبر آ چکی ہے کہ اڈیالہ جیل سے واپس شاہ محمود قریشی کو لاہور لے جایا جا رہا ہے، یعنی آج ہی وہ لاہور سے لائے گئے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہوئی، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی جی ایچ کیو حملہ کیس میں، اور عمران خان بھی عدالت میں موجود تھے جہاں شاہ محمود قریشی تھے، اور اب شاہ محمود قریشی واپس جا چکے ہیں۔ تو یہ 2 بڑوں کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر، عثمان ریاض گل، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کیسز کی پیروی کے لیے اڈیالہ جیل میں چلے گئے ہیں، اور 25 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد ان کی عمران خان سے اب پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ عمر ایوب اس معاملے میں فرنٹ فٹ پہ ہیں، خاص طور پر ڈی چوک پر جو ہوا اور ایگریسو بیانات آ رہے ہیں پہلے دن سے، عمر ایوب نے ایک سخت رد عمل اپنایا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور باقی ظاہر ہے بیک فٹ پر ہیں۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں امریکی ساخت کا اسلحہ استعمال کیا گیا، وہ اسلحہ جو امریکی عوام نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے بطور تحفہ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ نہتے مظاہرین جو اپنے جمہوری حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے انہی پر یہ اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر پہلے ٹاسک فورس کی آپ کو میں نے خبر دی، اب پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کا فیصلہ اہم قدم ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ ہے۔ یہ اقدام ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن معلومات پھیلانے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ تاہم اس قانون میں شفافیت، عوامی مشاورت اور آزادی اظہار رائے کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کہاں کا آزادی اظہار رائے، کس کو یقینی بنانا ہے؟ یہاں تو لوگوں کی زندگی کی ضمانت نہیں رہ گئی۔ شہر اقتدار ممنوعہ علاقہ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ یہ گھٹیا اقدام کیوں اٹھا رہے ہیں، اور وہ جو لوگ بول رہے ہیں سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا مقصود ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک کیس تھا کہ جو عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا تو سینیورٹی کے اصول کو وائلیٹ کیا گیا، اور اس وقت تو ظاہر ہے 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، تو آج اس کی سماعت ہونی تھی، بینچ ہی ٹوٹ گیا۔ امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل دونوں بینچ سے الگ ہو گئے، دونوں نے یہ موقف اپنایا کہ
جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا جس میں ججز کی تعیناتی ہونی تھی، تو ہم دونوں بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے، لہٰذا ہم یہ کیس نہیں سنیں گے، یعنی ہم ہی فیصلہ دینے والے تھے کہ عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جائے، لہٰذا دوسرا آئینی بینچ اب اس کی سماعت کرے گا، اس لیے ہم اس سے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک کی تفصیلات ہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔